یعنی ایک قطرہ ایک ہی بقدر ہو، پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پہ پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آتش دوزخ کے لیے حرام کر دیں گے۔ بڑا خوش نصیب آدمی ہوتا ہے جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے اللہ کے خوف سے، اللہ کی حیبت سے۔ رونا ہنسنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، غم کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، خوشی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، درد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اور ایک رونا یہ ہے کہ اللہ کے خوف اور اللہ کی حیبت سے آدمی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ مقدار میں بہت ہی کم ہو اور جیسے مکھی کے سر کے برابر، یعنی ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، اور وہ بہہ کر اس کے چہرے پہ پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آتش دوزخ کے لیے حرام کر دے گا۔ تو جو چہرہ خوف خدا کے آنسوں سے کبھی تر ہوا، جو چہرہ خوف خدا کے آنسوں سے کبھی تر ہوا، اس کو دوزخ کی آگ سے بالکل محفوظ رکھا جائے گا، دوزخ کی آنچ کبھی اس کو نہ لگ سکے۔ یہ ندامت، یہ خوف بڑی دولت ہے، اللہ نصیب فرما دے، اللہ نصیب فرما دے۔ اور یہ اللہ کے نیک بندوں کی خوبی ہے کہ کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ کر لگیں، پھر بھی انہیں اللہ کے سامنے یہ ندامت کے آنسو نصیب رہتے ہیں، یہ ندامت کے آنسو نصیب رہتے ہیں، اس لیے کہ یہ رونا اللہ کے سامنے، یہ خوف، یہ عظمت، یہ محبت اسی کو نصیب ہوتی ہے جسے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، پہچان۔ اچھا، یہ خوف وہ نہیں ہے جو شیر اور چیتے کا خوف ہوتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو ساری زندگی نہیں مانتا، اور ساری زندگی اس باپ نے بیٹے کو سزا نہیں دی، لیکن بیٹے کے دل میں اپنے باپ کے احسانات کا اس قدر خیال اور دھیان ہے، اس قدر کہ جب اسے پتہ چلے کہ میرے ابا کو میری اس غلطی کا پتہ چل گیا تو اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی جو رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ وہ شیر اور چیتے والا خوف نہیں ہے، یہ وہ محبت کا خوف ہے، وہ عظمت کا خوف ہے، وہ اس محسن کے احسانات کا تصور ہے کہ اتنا بڑا میرا محسن ہے، اتنا میرا بڑا خیال ہے، اور میری غلطی کا جب اسے پتہ چلے گا تو یہ احساس مسلمان آدمی کے جسم پہ رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح بندہ مومن جس قدر اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اسے پھر یہ زندگی میں یہ دولت نصیب ہوتی ہے، ندامت کے آنسو نصیب ہو جاتے ہیں، خوف کے آنسو نصیب ہو جاتے ہیں، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بتائی۔ ابن عباس فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اذا شعر جلد العبد من خشیت اللہ تحاطت عنہ خطایا كما تحاط عن شجرة الباریة ورقها۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی حیبت سے کسی بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کسی پرانے سوکھے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے خزاں کے موسم میں درخت پہ ایک بھی پتا نہیں رہتا، ایک بھی پتا نہیں رہتا، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ایسی بندہ مومن کہ جسم کے گناہ ایسی جھڑتے ہیں جیسے اس خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں کہ ایک بھی گناہ اس کی زندگی میں نہیں رہتا۔ یہ ہے اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اور اس کی یہ برکتیں، اللہ یہ نصیب فرما دے۔ جسم، یہ جو خشیت ہے نا، اس کا تعلق دل سے، اس کا تعلق دل سے۔
اور آپ جانتے ہیں دل کے کیفیت کے اثرات جسم پہ آتے ہیں. اگر دل میں خوشی ہے چہرے پہ اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. دل میں اگر غم ہے چہرہ اس کی تصویر بن جاتا ہے اور اس کے چہرے پہ غم کے آثار ہوتے ہیں. غم کے آثار دل کی کیفیت انسان کے جسم پہ ظاہر ہوتی ہے. ایسی اگر دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے تو اس کے اثرات انسانی جسم پہ آتے ہیں، اور ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، بال کھڑے ہونے لگتے ہیں، بال. اور یہ وہ عظیم الشان عبادت ہے، یہ وہ عظیم الشان عبادت ہے کہ اس عبادت کے بدولت آدمی کے جسم کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت. تو آج کا یہ انسان ہے ہر چیز سے ڈرتا ہے، اگر نہیں ڈرتا تو اس مالک اور ذالک، مالک اور خالق اور محسن ذات کا خوف اور عظمت اس کے دل سے نکلا ہے. لیکن وہ ایک ایمان والے کا سرمایہ ہے، وہ ایمان والے کی ایک بہت بڑی عبادت ہے کہ اللہ اسے یہ نصیب فرما دے. اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع خوفا وطمعا. ان کے جسم ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں رات کے ایک بڑے حصے میں، اور اللہ کو خوف اور امید سے پکارتے رہتے ہیں. خوف ہے اپنے کوتاہیوں پر، امید ہے اللہ کی رحمت سے. خوف ہے اپنے کوتاہیوں پر، امید ہے اللہ کی رحمت سے. یہ وہ دولت ہے جس کے بدولت ایک مسلمان کی زندگی گزرتی ہے. خوف اور امید کے ساتھ یہ زندگی گزارتا ہے. خوف کے بدولت گناہوں سے احتیاط کرتا ہے، اور امید کے بدولت اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کی خوبیاں ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بك من سخطك والنار. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.